الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق الله مولانا العظيم۔ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ میں کے اس ٹکڑے میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق کا معاملہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک عربی ضابطہ ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ عربی زبان میں ایک ضابطہ ہے کہ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، یعنی اردو میں تو اس کے برعکس ہے، لیکن عربی میں فعل پہلے فاعل بعد میں۔ لیکن جہاں جس جگہ پہ فاعل کو فعل سے پہلے لے آئیں تو وہاں ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کلام میں۔ وہ فائدہ یہ کہ اس کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، وہ کلام خاص ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ، یہ لفظ اللہ فاعل ہے، یبسط فعل ہے۔ فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو فائدہ کیا ہوا کہ اللہ ہی رزق کو بڑھاتے ہیں اور اللہ ہی رزق کو کم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے یہ چیز اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہی ایک مرد مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے اور وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور جو ذات کافروں نافرمانوں کو رزق دے کیا وہ فرمان برداروں کو چھوڑ دے گی؟ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق پہنچانے والی ذات ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوگی، اللہ ہی رزق کو بڑھاتے ہیں اور کم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور وہ کون ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے، کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن آنا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے اچھا رزلٹ آئے گا، برے اعمال ہوں گے برا رزلٹ آئے گا۔ یہ تو ایک ضابطہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، انہوں نے بڑی محنت کی، قرآن و حدیث میں نظر دوڑائی اور انہوں نے 16 دروازے نکالے ہیں جو رزق کی کشادگی کے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنین کا رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ 16 دروازے۔ سب سے پہلا دروازہ کیا ہے رزق کو بڑھانے کا؟ وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے پہلا دروازہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ ہوگا کیا؟ لا نسألک رزق، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کریں گے۔ آپ نماز کا اہتمام کریں، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم آپ کو رزق عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیں کتنا آسان کام، اللہ بھی راضی، رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نماز کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو نماز کا حکم کریں۔ رزق کا جس کی وجہ سے باہر بندہ پریشان ہے، رزق کا مسئلہ اسی نماز سے ہمارا حل ہو رہا ہے۔ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ کثرت استغفار۔ استغفار کی کثرت کرنا، یہ بھی رزق بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یعنی استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار سے ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے بارشیں نازل ہوں گی، تر و تازگی، سبزہ اگے گا، فراوانی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، اور اگر کسی کے بیٹے نہیں ہو رہے، وہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو بیٹے بھی عطا فرما دیں گے۔
یعنی استغفار کریں، گناہوں سے بھی چھٹکارا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمارے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رزق کے ذریعے ہماری مدد فرمائیں گے۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اور یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یعنی یہ عام تجربہ ہے، الحمدللہ ہمارا تو کئی مرتبہ تجربہ ہوا کہ 10 گنا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً دے دیتے ہیں، باقی جیسا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بہت زیادہ 700 گنا تک بھی بڑھا کر دیں گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 روپیہ اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا کا تو وعدہ فرمایا اللہ رب العزت 10 گنا اس کو لوٹائیں گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کبھی یہ نہ سمجھیں اللہ کے نام پر دیتے ہوئے، کسی کو عطا کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے کہ میرا رزق کم بڑھ جائے گا۔ یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، ہماری سوچ کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے وعدوں پر جس کو یقین ہے اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر گھبراتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں 10 خرچ کروں گا اللہ رب العزت 100 عطا فرمائیں گے اور اس سے بھی بڑھا کر عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہارے اس رزق کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے رزق کو بڑھانے کے 16 ذریعے وہ پیش کیے ہیں، یعنی یہ 16 دروازے ہیں جہاں سے رزق بڑھ سکتا ہے، جن میں سے 3 کا تذکرہ کل ہو چکا ہے، اور رزق کو بڑھانے کا چوتھا بڑا ذریعہ، چوتھا بڑا دروازہ وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ دلیل قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی تقوی پر کتنا بڑا انعام ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا یہ رزق کا مسئلہ 100% اس کا حل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، رزق کے دروازے اس پر کھول دوں گا، اور جس پر اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں کبھی تنگ دستی اس کا دروازہ نہیں دیکھ سکتی، کہ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو تقوی پر اتنا بڑا انعام۔ اب تقوی ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں متقی بننا چاہتا ہوں، کیا کروں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے میرے صحابی گناہوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ یعنی تقوی ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ مجھے تقوی کے بارے میں سمجھا دیں کہ تقوی کیا ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ فرمانے لگے اے عمر کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ تو فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے گزرا ہوں۔ کس طرح گزرتے ہو؟ تو فرمانے لگے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے، اس طرح میں سمٹ کر گزرتا ہوں، کپڑوں کو بھی سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے، دنیا میں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ کہیں گناہ کا کوئی کانٹا دامن پر نہ چبھ جائے، گناہ کا کوئی دھبا دامن پر نہ لگ جائے، اس طرح اپنے دامن کو بچا کر گناہوں سے بچ بچ کر گزر جانا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب یہ تقوی آپ کے سامنے آ گیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے، اور جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لائن پر آ جاتا ہے، تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، ہم اس کے لیے بند جگہوں سے بھی راستہ نکال دیں گے۔ تنگی پریشانی ہے، ہر طرف سے وہ گرا ہوا ہے، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ فرمایا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اللہ سے ڈر جائے، بند راستے میں کھولنے پر قادر ہوں، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بند کمروں میں، زلیخا ان کو مائل کر رہی ہے،
دونوں جوان ہیں، خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، تمام اسباب گناہ کے موجود ہیں، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا معاذ اللہ، اللہ سے ڈر کے وہاں سے بھاگے، اللہ نے بند دروازوں کو کھول کر دکھا دیا، بچا کر دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح جب کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، تقوی والی زندگی پر آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو اور پھر دوڑ لگا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بند راستے بھی کھولنے پر قادر ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا ہر تنگی سے آسانی پیدا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، بند راستے بھی کھل گئے، پھر اللہ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا کہ تخت پر بٹھا دیا، رزق کا وسیع انتظام ان کے لیے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام کریں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں، بندہ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دیتے ہیں، کیونکہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، کسی کے ٹکڑوں پہ کوئی نہیں بلتا، اللہ ہی کے رزق پر سارے بلتے ہیں۔ تو تقوی والی زندگی پر ہم آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، یہی سب سے بڑا تقوی ہے، اور اس پر بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ ہمارا عام نظریہ کیا ہے، ہم متقی کسے سمجھتے ہیں؟ جس نے تسبیحیں گلے میں ڈالی ہو، لمبا کرتا پہنا ہوا ہو اور نوافل پڑھ رہا ہو، ساری ساری رات نوافل میں ہے، تہجد گزار ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ یاد رکھیں یہ تقوی نہیں ہے۔ نوافل پڑھنے ہیں ہم نے اپنی ذات کے لیے پڑھنے ہیں، رات نوافل پڑھنے کسی کو کیا، ذکر اذکار کرنے تو اپنے لیے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا، جو حکم دیا اس پر چلے، جن سے منع کر دیا اس سے رک جائے، یہی سب سے بڑا تقوی ہے، اور اسی پر سارے انعامات ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت، فجر کی نماز کے بعد دیکھا ایک نوجوان نہیں، اس کے گھر میں چلے گئے کہ آج آپ کا بیٹا آیا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے کیا جواب دیا کہ میرا بیٹا ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے، صبح کا وقت ہوا تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کتنا بڑا خسارہ ہے، ساری رات سویا رہتا اور فجر آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تو ساری رات اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا۔ اس نے اپنی خواہشات پر عمل کیا، اپنا دل چاہا نوافل پڑھنے کو، ساری رات عبادت کر لی، لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آجو مسجد کی طرف، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو اس کے اس نوافل پڑھنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کر لے گا، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور اس کے رزق کا مسئلہ جس پر ہر بندہ آج پریشان ہے وہ حل فرما دیں گے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو رزق کو بڑھانے کے علماء کرام نے 16 ذریعے، 16 دروازے بتائے ہیں، اگر کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ زندگی میں اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی، جن میں سے 4 کا تذکرہ تو گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے کثرت عبادت، یعنی کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن قرآن کا وہ حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن وہ قرآن کی صورت میں نہیں ہوتا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنات سے غن بھر دوں گا تیرے سینے کو، اور وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری تنگ دستی، تیرے فقر کو روک دوں گا، یعنی تجھ تک تنگ دستی نہیں پہنچ سکے گی۔ یعنی اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا، تیرے رزق کا مسئلہ میں حل کر دوں گا، تیرا دل بھی غنی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار ہونا یہ غنی ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل غنا تو دل کا غنی ہونا ہے۔ بہت سے مالدار ہیں لیکن دل کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بخیل ہوتے ہیں۔ دل کا غنی ہونا یہ اصل مالداری ہے۔ تھوڑا بھی مال ہے کوئی بات نہیں، دل بندے کا وسیع ہونا چاہیے، فراخ دلی ہونی چاہیے،
تو جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، یہ اس کو صفت عطا فرما دیتے ہیں، فقر کو روک دیتے ہیں۔ اور آگے سے حدیث قدسی میں آتا ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، تو میں بھی تیرے ہاتھوں کو کاموں میں الجھا دوں گا، یعنی کاموں کے اندر تجھے پھنسا دوں گا میں، پھر تیری احتیاجی لوگوں کی طرف کر دوں گا، یعنی تو محتاج ہی رہے گا اور تنگ دست ہی رہے گا، پھنسا رہے گا، سارا دن کام کرنا اور شام کے وقت مزدوری کچھ ہاتھ میں نہ آنا، یا آئے گی تو بے برکتی ہوگی۔ یعنی ہم جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب ہم خود سوچ لیں اور ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، ہم بھی کتنے غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے، کہ گرمی سخت دن ہے، گرمی کے اندر محنت مزدوری اپنی کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، عموماً مسجدوں میں اے سی لگے ہیں، ٹھنڈک ہے، پنکھے کا انتظام سب کچھ ہے، 5-10 منٹ نکال کے وہ ٹھنڈک حاصل نہیں کرتے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، بس کام میں پھنسے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں سارا دن، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو حساب و کتاب ہی نہیں دینا، بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، فارغ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ٹائم نکالنا چاہیے، یہ کام کاج اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہم سے، اللہ نے تو ہم کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کام کاج کریں، حلال روزی کمانا عین عبادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے رب کو بھول کر ہم ادھر جائیں۔ اور یاد رکھیں اگر رب کو بھلا کر، پس پشت ڈال کر، دین کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر لاکھ ہم سر کھپا لیں کہیں، اگر آ بھی جائے گا رزق تو اس میں اتنی بے برکتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون چھین لیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اور جو اپنے آپ رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اس کو دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت ذکر اذکار عبادت مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ہر دلی خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں، اور ہر دعا مانگنے والوں سے بہتر اس کو بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دلی مرادوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ رزق کو بڑھانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا 6 نمبر پر حج اور عمرے کی کثرت کرنا، اور یہ بھی بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ کثرت سے کرنا، یہ نہیں کہ بس سال بعد ہی عمرے پہ جانا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ کریں، ہفتے میں کریں، جتنی اللہ توفیق دے کثرت سے عمرے کریں، حج بھی کریں، یہ نہیں کہ بس ایک حج کر لیا ہے، اللہ نے سب کچھ ادا کیا ہوا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو اور حج کریں، حکم ہے شریعت کا۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ جیسے آج کل لوگوں کا نظریہ ہے کہ پیسے اتنے برباد کرتے ہیں، وہاں لگا دیں وہاں لگا دیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب حکم ہے شریعت کا، فرمایا کثرت سے حج اور عمرہ کرنے، اس سے کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح ختم فرما دیتے ہیں جس طرح بٹھی میں سونے چاندی کی میل کو، بٹھی سونے چاندی کی میل کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح اللہ رب العزت گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور اس کی تنگ دستی کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کی کثرت کرنا یہ بھی رزق کو بڑھانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا